الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں، اور گلدستے آج کیا کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی عز و جل کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ اب کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا عز و جل کہوں گا، اور جہاں جہاں سرکار مدینہ کا اسم گرامی آئے گا درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زبان سے ادا کروں گا انشاءاللہ۔ دوران سلسلہ باتیں نہیں کروں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، اور جب جب صلو علی الحبیب کی صدا سنوں گا تو صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھوں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ جی اب اماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاء اللہ عز و جل۔ تو جی کیا آج مدنی گلدستے ہیں ہمارے مدنی منوں کے لیے؟ جی، ایک اچھے اخلاق میں ہم امانت کا موضوع لے کر آئے، اور ایک برے اخلاق کا بھی موضوع ہے، وہ بعد میں بتائیں گے۔ تو امانت سے پہلے کہ یہ سمجھے، تھوڑی مشکل بات سمجھے، کوئی چیز قصداً کسی دوسرے شخص کی حفاظت میں دینے کا نام ودیعت ہے۔ بہت مشکل ہے، سنتے رہے، صرف سنیں باقی بتائیں گے آپ کو۔ جبکہ کوئی چیز ایسے ہی کسی کی حفاظت میں آ جائے، اگرچہ اس میں قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو، امانت کہلاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی چیز کسی کو حفاظت کے لیے دے دینا، بھائی اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، یا کسی کی کوئی چیز کسی بھی طرح کسی کے پاس آ جائے، آ گئی آپ کے پاس، یہ امانت ہے۔ ایک یہ چیز تھی کہ آپ کے پاس رکھوائی گئی، ٹھیک ہے، وہ تو ہو گئی امانت۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی طرح سے کسی اور کی چیز، پرائی چیز آپ کے پاس آ گئی، تو یہ تھوڑی کہ پڑوسی کی مرغی آ گئی اور آپ نے کھا لی ذبح کر کر، ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیز جس کی طرح بھی آ گئی وہ اس کی ہے، اس کو پہنچائی جائے گی۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مدنی منا ہے، وہ اپنے پیسے تلاش کر رہا ہے، بولے کہاں چلے گئے، اب اس کے پیسے کسی بچے نے اٹھا لیے، تو کہتا ہے بھائی اس کے مجھے نہیں پتا کہاں گئے، مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے۔ یہ بات بھی کہتے ہیں، جملے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کی زمین میں جیل بھی ہوتے ہیں، پھر وہ جیل بھی کہ بچہ جیل ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بچہ جیل بھی دکھانا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر جیل ہے، تو یہ تو آپ کے لیے ہی ہے، پھر آپ آ جائیے۔ تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال سمجھے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کتاب دی، ٹھیک ہے، یہ پکڑو میں آ رہا ہوں، تو اب آپ کے دوست کی یہ کتاب آپ کے پاس امانت ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز خود آ گئی آپ کے پاس رکھوا دی، تو یہ امانت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، سبحان اللہ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ نہیں دیتا، اور جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مدنی منو، امانت میں خیانت کرنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں امانت دے تو ہم اس امانت کا خیال رکھیں اور اس کے مالک کو اسی حالت میں دیں۔ جب کسی کی چیز ہمارے پاس آئے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اسے استعمال کریں تو ہمیں ڈرنا چاہیے ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کی چیز خراب ہو گئی تو رقم بھی دینی ہوگی، اگر یہاں نہ دی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔
یاد رہے کہ امانت صرف چیزوں میں نہیں ہوتی، راز کی باتوں میں بھی ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی اپنی مٹھائی کھا رہا ہے اور اس نے اپنے دوست کو کہا کہ پڑوسی کو مت بتانا، تو اب امانت یہ ہے کہ نہ بتائے. کوئی جرم تھوڑی کر رہا ہے، دوسرے کی چیز چوری سے تھوڑی کھا رہا ہے، اپنی چیز کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی کسی کو بھی نہیں بتانا، میں نے اپنی چیز کھائی ہے. تو اب یہ بھی باتوں کی امانت ہے. باتوں میں بھی امانت ہوتی ہے، چیزوں میں بھی امانت ہوتی ہے، اور امانت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ باتیں جو گھر میں جو باتیں کی جاتی ہیں، امی باتیں کر رہے ہیں، ابو باتیں کر رہے ہیں، دادا دادی نانا نانی گھر میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ گھر میں ہی رہنا چاہیے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ اچھے بچے نہیں ہوتے کہ وہ گھر کی باتیں باہر بتا دیتے ہیں. تو یہ مدنی پھول بھی ذہن نشین کر لیں کہ گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے. ہو سکتا ہے آپ کے امی ابو باتیں کر رہے ہوں کہ یہاں پیسے رکھیں، ہو سکتا ہے آپ باہر جا کے بتا دیں، کوئی ڈاکو ہو، کوئی چور ہو، وہ سن رہا ہو، تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ گھر میں چوری ہو جائے، تو نقصان تو ہوا نا. تو آپ گھر کی کوئی بھی بات، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہو کہ یار یہ بتا دوں، آپ کو کوئی بھی بات جو ہے گھر کی باہر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امی سے پوچھیں، ابو سے پوچھیں، یہ بات میں کسی اور کو بتا دوں؟ تو جس بات کی اجازت ملے وہ بات بتا دیں، ورنہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. پیارے بدنی منو، آئیے آپ کو ایک میٹھا میٹھا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی. میرا نام سدرت المنتہا ہے. اگر میری دو میرے امنا نٹ میرے پاس رکھا کے جاتی ہے، اگر میں اس سے بغیر پوچھا تو اس کا نٹ کھا لے تو میرے کو گناہ ملے گا کیا نہیں؟ مدنی منی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری سہیلی وغیرہ جو ہے وہ مجھے لنچ اس کا رکھا ہوا ہے، لنچ باکس وغیرہ لے کر آئیے، تو میں کیا اس کے بغیر اجازت لیے کھا لوں؟ گناہ تو نہیں ملے گا؟ مدنی منی یا مدنی منع جو ہوتا ہے نابالغ، تو وہ اجازت سے بھی ایک دوسرے کی چیز نہیں کھا سکتے، ایک دوسرے کا کھانا نہیں کھا سکتے. البتہ اگر کسی مدنی منی یا مدنی منع کے امی یا ابو نے کہا ہے کہ تم بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، سہیلیوں کو، تو یہ کھلا سکتی ہے. اچھا، اب بھی بلا اجازت چھپا کر لے لینا، یہ تو اس کی صورت تو وہ بچوں میں تو نہیں بنے گی، بڑوں میں بنتی ہے. وہ بھی ایسی فری شپ ہو کہ ایک دوسرے کا کھاتے ہوں اور برابر یہ پتہ ہو کہ اس کو برا نہیں لگے گا، تو جائز ہوتا ہے. ورنہ پھر اس طرح چھپا کے لینا یہ چوری ہے. کسی کا مال چھپا کر ناحق لینا یہ چوری کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ گناہ، اور اتنا یہ سب ادا کرنا پڑے گا، واپس دینا ہوگا، تاوان، یعنی یہ جو بھی چرایا وہ دینا ہوگا، اور توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کو معافی بھی مانگنی ہوگی. ظاہر جس کے یہاں چوری ہوئی اس کو مال مل بھی گیا، لیکن اس وقت جو اس کو پریشانی ہوئی تھی، تشویش ہوئی تھی، تکلیف پہنچی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچے ہوتے ہیں دو طریقے کے، ایک ہوتے ہیں اچھے بچے اور ایک ہوتے ہیں گندے بچے. جو اچھے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں مدنی منع، مدنی منیا. تو یہ بتائیے آپ کون سے بچے ہیں؟ اچھے بچے ہیں. جی، جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں. بعض ہے نا گندے بچے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے بیگ کے اندر ڈال لیتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح بن جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہاں گئی، حالانکہ وہ چیز اس بچے نے اٹھائی ہوتی ہے. اب یہ اچھا کام نہیں کیا. اب آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے آپ کو ایک اچھا سا لنچ باکس لا کے دیا، اب وہ گم ہو گیا. اب جس کا لنچ باکس گم ہو گیا اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میرا لنچ باکس پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میری پینسل کہاں چلے گئی. بعض بچے تو اتنے حساس ہوتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں. تو جو اچھے بچے ان کا کام یہ ہو کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دیا، اس کے پاس جائیں، اس سے معلوم کریں آپ کیوں رو رہے ہیں. تو بتاتا ہے اپنی پریشانی، آپ کے آگے رکھتا ہے کہ میرا جو لنچ باکس تھا وہ گم ہو گیا، یا میرا تھرماس تھا وہ گم ہو گیا. تو آپ اس سے کہیں چلیں مل کر ڈھونڈتے ہیں. تو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کا دل خوش ہوگا. اور اس طرح تلاش کرنے کے بعد اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ نہیں کہ مل گیا آپ نے اپنی جیب میں رکھ لی یا آپ نے اپنے بیگ میں رکھ لیا، یہ اچھا کام نہیں ہے. بلکہ اس کو لا کر دے دیں کہ دیکھیں یہ آپ کا لنچ باکس وہاں پر تھا، مجھے یہاں سے ملا ہے، یا آپ اس کو دے دیں تو اس کا دل خوش ہوگا. تو ایسے ہی بچوں کو ہم کہتے ہیں مدنی منع. تو آپ نے مدنی منع بننا ہے، آپ نے مدنی منیا بننا ہے، نہ کہ گندے بچے بننا ہے.
اچھے اچھے کام کریں گے تو اچھے بچے کہلائیں گے، مدنی منع کہلائیں گے، برے کام کریں گے تو یہ کہ ابھی سے آپ جو ہے نا، جو جیل میں لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سزا ہو جاتی ہے، جن کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ ایسے نہیں تو بچپن میں ان کو عادت پڑ جاتی ہے بس اوقات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتے ہیں، پینسل چراتے ہیں، ربڑ چراتے ہیں، کٹر چراتے ہیں، پھر جب بڑے ہوتے ہیں یہ عادت ان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ چوریاں کرتے ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں، ادھر ڈاکہ مارتے ہیں، ادھر ڈاکہ مارتے ہیں. تو یہ ابھی سے آپ کو اپنے اندر کنٹرول رکھنا پڑے گا. نہیں نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا، نہیں نہیں یہ چیز میں نہیں چراؤں گا، ان چیزوں سے دور رہنا. اور جو ایسا کام کرتے ہیں آپ نے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ایک مدنی پھول یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ دوسرے کی چیز لے لینا چوری چھپے، اس کی تو مذمت ہے، دین نے اس کی بھی مذمت کی. اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوا دی ہے تو اس میں سے مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت ساری وہ مٹھائیاں تھوڑی سی، چلو یار ایک آدھ کھا لیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، اس طرح کی بھی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس امانت رکھوائی جائے سبحان تو اللہ، خیانت نہیں کرتا. اچھا تھوڑی سی بھی کھا لے گا جیسے اس کو نہیں پتہ چل رہا تو یہ بھی خیانت ہوگی تھوڑی سی، بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. اس میں وہ صورت ہے میرے سنت جو بیان کے وہ ہیں، اپنے بھائی کی، اپنے والد صاحب کی تھوڑی سی کھا لی تو والد صاحب اور بچے کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ کھا لے گا، تو وہ دوسرے دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں اس چیزوں سے بچنے میں عافیت ہے. اور ایسے کا بڑے نیک نامی ہوتی ہے، یار ہم نے اس کو جیسی چیز رکھوائی تھی نا یہ بالکل ویسی ملی ہے. بعض اس چیز میں بدنام ہوتے ہیں، یار اس کو اگر دیں گے نا تو پھر پتہ نہیں واپسی ملے گی نہیں ملے گی. بعض تو بچے کہتے ہیں ہم نے وہ کھا لی اب کہاں سے دیں، تو بھائی یہ بات کو یہ کہ آپ نے کھا لی اس کی چیز اب کہاں سے دیں، یا اس کی چیز آپ نے استعمال کر لی اب اس کو کہاں سے دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بھلے آپ مدنی منوں کی چیزیں تھوڑی ایسے کہ کھاتے رہیں گے، آپ کے پاس جو آپ کے مل کے پیسے اس سے پیسے پڑنے. ہاں یہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ نے جو ہے وہ طاق میں رہے اور اس سے مانگتے رہے مجھے دے دو مجھے دے دو. اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اپنے امی ابو سے کہیں، اس سے نہیں مانگیں کہ مجھے یہ چیز دے دو. اگر اس سے مانگ لی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ایسے ہی بس چھوٹ گیا کہ میں نے کھا لی. اس سے پیسے مدنی منع سے بھی پیسے لیے جائیں گے کہ وہ اپنی جیب سے پاکٹ منی سے پیسے اس کو پے کرے جس کی چیز اس نے کھائی ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ کھا لی ہم چھوٹے بچے جو چاہے کریں، ایسے نہیں ہے بھائی. چھوٹے بچے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا کھائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے. تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر مدنی منع اور مدنی منع کان پکڑ ہوتے ہیں، آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے. تو بھائی ایسی نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں کہ آپ کو کان پکڑنا پڑے؟ پہلے ہی اس سے بچ کے رہیں، نہیں بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. ایک محتاط آدمی سدا سوگی. جی اب اس میں ایک برے اخلاق میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عجب، یعنی خود پسندی. یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. عجب خود پسندی مشکل لفظ ہے، کوئی بات نہیں. اپنے کمال مثلا علم، عمل، مال کو اپنی طرف نسبت کرنا کہ میں کتنا طاقتور ہوں، کتنا زبردست ہوں وغیرہ، اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، کہ یہ ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، اتنا طاقتور ہوں کمزور ہو جاؤں گا، یہ ذہن میں ہے ہی نہیں. گویا خود پسند شخص نعمت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا کمزور بندہ ہوں. تو اپنے پاس ملنے والی کوئی بھی طاقت، علم، عمل، یہ سب اللہ نے دیا ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے. جو گناہوں پر شرمندہ ہو، ندامت، یا اللہ میں نے گناہ کر لیا، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جبکہ خود پسندی کرنے والا اپنی خوبیاں وغیرہ ساری چیزیں، جو بڑا پن یہ جو بیان کیا نا، اس طرح کا ذہن رکھنے والا، خود پسندی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا منتظر ہوتا ہے. گویا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر کب ناراض ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. اچھا یوں ہے کہ آپ کے مدنی پھول سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی مدنی منع کی تعریف کرتا ہے، تو مدنی منع کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشد ہی نے سنبھال رکھا ہے. تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے سب اللہ ہی نے عطا کیا ہے. سبحان اللہ. مجھ میں کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. تو پیارے مدنی منو، خود پسندی ناجائز و گناہ ہے. فخر کرنے کا کیا فائدہ؟ بس اوقات اچانک مال چلا جاتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، روڈ پر آ جاتے ہیں لوگ، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس پر پھولنا کون سی عقل مندی ہے؟ جو چیز آپ کے پاس مل گئی، بڑا پیسہ ہے جناب، بڑی اچھی گھڑی ہے، یہ چیزیں، گھڑی چوری ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب بھی وہ حادثات ہوتے ہیں، پانی آتا ہے تو گھر کے گھر چلے جاتے ہیں، ہوائیں ایسی آندیاں چلتی ہیں کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. تو آپ کس چیز پر خوش ہو رہے ہیں؟ اور اس سے بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں میں، دکھائیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mikhail Zafar Iqbal from Madrasat al-Madina, Rotherham in the UK. Please can you tell me, my clothes are better than everyone else and I am the best student in my studies. Can there be anyone else like me? آپ کے اندر واقعی اگر یہ ذہن ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے تو برائی نے تو جڑ پکڑ لی. اب یہ سوال ہوگا پیدا کہ کیا آپ سے کوئی برا بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں کچھ ہوں، یہ برائی تو ہے. تو برائی بھی بڑی خوفناک ہے کہ اگر دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تب تو تکبر ہے اور جہنم کی حقداری ہے. اگرچہ نابالغ ہے بظاہر، لیکن بڑوں کے لیے جہنم کی حقداری ہے اور بچوں کے لیے یہ خطرناک بیج ہے جو بوائی ہو چکی ہے. اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بیج باقی رہا تو یہ تو مارا گیا. تو اس لیے یہ عاجزی کے خلاف ہے. اللہ نے اگر آپ کو ذہانت دی ہے تو اس میں آخرت کی بہتریاں اکٹھی کریں، علم دین کے لیے اس ذہانت کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. خود پسندی میں نہ پڑے بندہ. یعنی کوئی اگر اس کو نعمت حاصل ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور یہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے گا. زوال نعمت سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ میری نعمت نہیں لے گا کبھی، اور اس طرح میں توجہ ہٹا دینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ بہت بری بات ہے. اور خود پسندی بھی یہی ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر یہ سمجھنا کہ یہ میری کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے مجھے حاصل ہوئی ہیں اور اب یہ مجھ سے دور نہیں ہوں گی، یہ میری اپنی صلاحیتوں سے. تو اس طرح وہ پھر خود پسندی کی تعریف بنتی ہے جو کہ ہلاکت ہے. ایک لمحے کی خود پسندی جو ہے نا وہ 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے. حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں. اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح رات کی عبادت سے محرومی پر افسوس کروں. نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا، نفل نیکی اور اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا، اس سے بہتر ہے کہ وہ نیکی چھوٹ جائے اور اس پر افسوس ہو. ان بزرگ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن فرض ادا کرنے والا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں. وہ میں اس لیے وضاحت کی کہ اگر فرض چھوٹ جائے اور میں پھر اس کے چھوٹنے پر افسوس کروں یہ اچھا ہے، یہ مراد نہیں ہے. نفل عبادت کروں اور اپنے آپ کو نیک سمجھوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ نفل عبادت میری رہ جائے اور اس پر افسوس کروں کہ میں نفل عبادت سے رہ گیا، یہ بہتر ہے. تو خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ مدنی منع کو کسی نے سوال کروایا ہوگا تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں اس طرح کی مینٹیلیٹی ہوتی ہوگی تو ان کے استادوں نے اس طالب علم کو یہ سمجھا کے سوال کروایا ہوگا. ورنہ جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا بھی وہ اپنے منہ سے بولے گا نہیں. اس لیے اس مدنی منع پر ایسا نہ ہو کوئی چڑھائی کر دے کہ تم نے ایسا سوال کیا. یہ آپ کو سکھانے کے لیے کیا. یوں حسن زن کا پہلو نکل رہا اور واضح بھی ہے. تقریباً
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ کو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے اور ہمیں بھی جو کچھ عطا ہوا ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھنا چاہیے، زوال نعمت پہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آج نعمت میرے پاس موجود ہے، کل مجھ سے رخصت نہ ہو جائے۔ کتنے ایسے، یہ بتائیے زوال نعمت کیا ہے؟ جی زوال نعمت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک نعمت آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نعمت چلی گئی آپ سے تو یہ زوال ہو گیا۔ وہ نعمت آپ سے چلی گئی تو یہ زوال نعمت ہو گئی۔ تو جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں، یا اللہ عز و جل تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں برقرار رہیں، زوال نعمت نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ تو جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں موجود ہی رہیں، ہم سے رخصت نہ ہو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو آپ کے پاس جو بھی نعمت موجود ہے، آپ دیکھیں اگر آپ اچھی آواز سے قرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اگر آپ اچھی آواز میں نعت شریف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز عطا فرمائی ہے نا، کہ بعض ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ اچھی ہوتی ہیں بچپن میں لیکن تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آواز خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ نعمت جو آواز کی تھی شاید ہم نے اس پہ شکر ادا نہ کیا تو یہ نعمت چلی گئی۔ اور اسی طرح کہ بعض پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی وہ پوزیشن نہیں رہتی، تو کیا کہ ان کے پاس نعمت موجود تھی۔ آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب میں ہوں تو بس میں آ جاؤں گا اور چھا جاؤں گا۔ جو کچھ بھی ہے میرے اندر کمال، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے شعر پڑھا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، وہ خاک بیکار، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے۔ جی اماد بھائی، اب وہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آیا۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخری خطبہ عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے، کٹ ہونے والی ہے، تو بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ غافلو، قبر میں جس گھڑی چاہو گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پر چھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں میں پچھتاؤ گے۔ قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال اتر جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی۔ اندھیرا کا